السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی کہ لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک منظم نظام کے تابع بنائے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سورج کے غروب ہونے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو سورج کی پرستش کرتے ہیں اور اسے خدا مانتے ہیں۔ اسی مناسبت سے چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا، مگر بطور سزا کے نہیں، بلکہ اپنے پجاریوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے اور ان کو عذاب دینے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور جن کو تم پوجتے تھے، تم کو عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود بھی دوزخ میں پڑے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورج اور چاند کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ سورج کی روشنی کو جمع کر کے اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح عمامہ کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ علامہ خطابی فرماتے ہیں، اس حدیث میں ایسا اضافہ بھی ہے جس کو امام بخاری نے ذکر نہیں کیا۔ وہ اس طرح ہے کہ عبداللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف بصرہ کی جامع مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت حسن بصری آئے اور وہ بھی وہیں بیٹھ گئے۔ پھر انہوں نے حدیث بیان کی اور کہا کہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند قیامت کے دن دو بیل ہوں گے جن کو لپیٹ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ حسن بصری نے پوچھا، ان کا کیا گناہ ہوگا جو انہیں دوزخ میں ڈالا جائے گا؟ تو انہوں نے فرمایا،
تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو حسن بصری خاموش ہو گئے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ سورج کو لپیٹ کر جو دوزخ میں ڈالا جائے گا یہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی، بلکہ سورج اور چاند کی پرستش کرنے والوں کی مذمت اور ان کو رسوا کرنے کے لیے سورج اور چاند کو دوزخ میں ڈالا جائے گا کہ دیکھو، جن کو تم خدا سمجھتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے، آج تمہیں عذاب سے بچانا تو درکنار، آج وہ خود بھی دوزخ میں پڑے ہوئے ہیں اور خود کو دوزخ سے نہیں نکال سکتے۔ روایت ہے کہ حضرت حسن سے فرماتے ہیں، ہمیں حضرت ابو ہریرہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنائی۔ فرمایا، سورج اور چاند قیامت کے دن گہنے ہوئے اور پنیر کے ٹکڑے ہوں گے۔ خواجہ حسن نے کہا، ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ابو ہریرہ نے فرمایا، میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں۔ تو خواجہ حسن خاموش ہو گئے۔ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے کمال ایمان کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر عقلی سوال کوئی نہ فرمایا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہاں چاند اور سورج عذاب پانے کے لیے نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے پجاریوں کو عذاب دینے کے لیے ان کی گرمی آگ کی گرمی سے مل کر عذاب کو دوبالا کر دے گی۔ دیکھو، دوزخ میں عذاب دینے کے لیے فرشتے بھی تو ہوں گے، مگر وہ عذاب پانے کے لیے وہاں نہیں گئے بلکہ عذاب دینے کے لیے گئے ہوں گے۔ نیز یہ دونوں نور ہیں اور نور کو نار تکلیف نہیں دیتی۔ مومنین وہاں کے گنہگاروں کو نکالنے کے لیے دوزخ میں جائیں گے مگر بالکل تکلیف نہیں پائیں گے۔